ہوتی ہے تو مومن جب ہر قسم کی مشقت، دنیا کے اندر مشقت اور مشقتیں، حشر کے میدان کی الجھن اور پریشانی، ان سے جب پار، اس کے بعد سب سے بڑی مشقت جو آئے گی، دیکھیے ساتھیو، دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے جو نظام رکھا ہے انسان کے اوپر، جو ایک مصائب اور پریشانیوں کا سلسلہ جو رکھا ہے، ہر آنے والی پریشانی دوسری پریشانی سے بڑی۔ مثال کہ دنیا میں انسان پریشان سے پریشان رہے، لیکن جو موت کی پریشانی ہے وہ اس سے بڑی۔ اور موت میں جتنی پریشانی انسان جاکنی میں اس کو ہو، قبر کی جو پریشانی ہے وہ اس سے بڑی۔ قبر کی پریشانی چاہے جتنی زیادہ ہو، حشر کے میدان کی جو پریشانی ہے اس سے بڑی۔ حشر کے میدان میں جو پریشانیاں ہیں، بغیر حساب کتاب کے کھڑے ہونا، پھر اللہ کے سامنے حاضر ہونے کی جو پریشانی ہوگی اور بڑی۔ پھر اس کے بعد جو پلصراط پر سے گزرنے کی پریشانی ہوگی، وہ یہاں نبی کیا کہیں گے، اللہم سلم سلم، یعنی کوئی دوسرا الفاظ ان کی زبان سے نہیں نکلے گا پلصراط پر سے گزرتے ہوئے، ہے کہ نہیں؟ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اگر کسی کے اوپر رحم نہ کرے، جہنم میں جائے تو پریشانی۔ اسی لیے حدیث کے اندر ہے کہ اس دنیا میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں، موت سب سے بڑھ کر کے، اور موت کے بعد کی جو پریشانیاں ہیں ان تمام پریشانیوں سے بڑھ کر کے۔ تو جب مومن پریشانی ہی اس پریشانی سے گزرتا ہوا جب جنت کے پاس پہنچے گا تو دیکھے گا جنت کے دروازے کیا ہیں، بند ہیں، کھولے نہیں جا رہے۔ مومن گزارش کریں گے، فرشتوں سے گزارش کریں گے، انبیاء علیہ السلام سے سفارش کریں گے، حتیٰ کہ انبیاء میں کوئی تیار نہیں ہوگا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ سفارش کے لیے تیار ہوں گے، اور عرش کے نیچے جا کر کے جب سجدے میں چلے جائیں گے تب اللہ تبارک و تعالی اجازت دے گا اور آپ آئیں گے جنت کے دروازے کو۔ جب کھٹکھٹائیں گے تو فرشتہ پوچھے گا کون؟ یہ نہیں کہ آپ پہنچے دروازہ کھلا مل گیا، نہیں، فرشتہ پوچھے گا کون؟ تو آپ صلی فرمائیں گے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرشتہ کہے گا ہاں، آپ ہی کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ میں جنت کا دروازہ کھولوں، تب سے جنت کا دروازہ کھلے گا۔ یہ ایسا اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ مومنین کی اب خوشی میں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا مقام جگہ، اللہ کی کرامت، اللہ کی نوازش کی جگہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو نوازش چیزیں ہیں وہ اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے یہ چیزیں رکھی ہیں۔ یہ خلاصہ ہے امام القیم رحمہ اللہ جس سلسلے میں لکھا ہے اس کتاب کے اندر۔ اس کے بعد یہاں پر ایک نقطہ اور ذکر کیا ہے اسی آیت سے متعلق، وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، جو اللہ تعالیٰ کے متقی بندے ہیں انہیں جنت کی طرف گروہ در گروہ لے جایا جائے گا۔ امام القیم نے کہا ذرا دونوں منظر کو دیکھیں، ایک کافروں کا گروہ ہے جو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اور ایک مومنین کا گروہ ہے جو جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ دونوں میں کتنا فرق ہے۔ کافر یہ گروہ ہیں دونوں، وہ اس کو برا بھلا کر رہا ہے، وہ اس کو برا بھلا کر رہا ہے، حتیٰ کہ میاں بیوی بھی ہوں گے تو بیوی میاں خاوند کو اور خاوند بیوی کو برا، تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم نے ایسے کیا تھا، تمہاری وجہ سے میں بھی ہلاک ہو رہا ہوں، ایک دوسرے پر وہ لان تان کرتے رہیں گے۔ اور دوسرا جب مومنین کا گروہ جنت کی طرف جائے گا، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس میں شامل کرے، تو وہ لوگ ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہوئے ایک دوسرے کی، بڑا اچھا، آپ کی بڑی مہربانی، آپ ہی نے مجھے اس راستے پر لگایا تھا، آپ ہی مجھے درس طرف لے کر کے آیا کرتے تھے، آپ ہی نے مجھے نماز سکھایا تھا، آپ ہی نے مجھے قرآن بتلایا تھا، آپ ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے یہ مقام، یعنی ایک دوسرے کے لیے تعریف اور ایک دوسرے کی توصیف کے اندر مبتلا ہوں گے۔ اس طریقے سے دونوں میں بہت بڑا فرق ہوگا۔ اور جب جو ہے دونوں ایک اور فرق رکھیے کہ جب جہنمی جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے تو اولاً تو ان کی حالت ایسے ہی بری ہوگی۔ ایک آدمی پریشان ہو
اور دوسرا آ کر کے اس کی پریشانی پر ڈانٹنے لگے تو اور برا لگتا ہے نہیں برا لگتا ہے اور برا لگتا ہے نا. تو جب وہاں پر پہنچیں گے تو جہنم کے جو داروغے ہیں وہ ان کے اوپر ڈانٹ پھٹکار لگائیں گے تاکہ وہ اور ذلیل ہوں اور رسوا ہوں اور ان کی ذلت اور ان کا غم ان کی پریشانی اور ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کیا کہیں گے, الم یاتیکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا, کیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا, بتانے والا آیا نہیں ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت اور عدل ہے کہ کسی کو عذاب نہیں دے گا الا یہ کہ اس کے پاس ڈرانے والے کو, وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. اور وہاں پر کسی کو انکار, حشر کے میدان تک تو انکار کریں گے, لیکن جب جہنم میں پہنچ جائیں گے تو انکار اس لیے سمجھیں گے انکار سے کوئی فائدہ نہیں ہے, چھپائیں گے وہاں جہاں انکار کا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی کہے گا نہیں میرے پاس کوئی نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی امتی کیا کہیں گے, مجھے کوئی بتانے والا نہیں ہے. نوح علیہ السلام کہے گے اللہ تعالیٰ ہم نے جو ہے ان کو سمجھایا ہے بتایا ہے 950 سال تک, وہ کہیں کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائے گا کہ کون ہے جو تمہاری گواہی دے, دلیل کیا ہے تم نے اللہ کا پیغام پہنچایا. حالانکہ اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے, یہ عدل ہے کہ حجت قائم کرنا چاہتا ہے. اس لیے حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ ہر طرح سے حجت قائم کر دے گا, سوال کرے گا. سوال میں اگر آئیں کائیں کرے گا, جھوٹ بولے تو یہاں تک کہ ان کے آدھا تک گواہی دیں گے. اللہ تبارک و تعالی بندے کو تولے گا, بندوں کے نامہ اعمال کو تولے گا, بندوں کے اعمال کو تولے گا, ہر طریقے سے تول کر کے یہ ثابت کر دے گا کہ اب تیرے سامنے کوئی حجت نہیں ہے, تو جنتی ہے یا جہنمی. تو اللہ تبارک و تعالی کسی کو بغیر حجت کے, بغیر دلیل قائم کیے ہوئے عذاب نہیں دیتا. تو حشر کے میدان تک ظالم اور کافر لوگ تو یہ حجت پیش کریں گے ما جاءنا من بشیر ولا نذیر, ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا ہم کو, لیکن جہنم میں اس لیے کہ کوئی فائدہ نظر نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو فرشتے کہیں گے الم یاتکم رسل منکم. ساتھیوں یہ چیزیں ایسی ہیں کہ قرآن مجید میں اس کو تکرار کے ساتھ, بلکہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو صورتیں اور جو آیتیں ہمیں اور آپ کو یومیہ یا ہفتے میں تکرار کے ساتھ پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے, اس میں زیادہ تر توجہ جنت اور جہنم کی طرف. آپ دیکھیں, مثال کے طور پر دور نہ جائیں, جمعہ کے دن فجر کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھنا چاہیے جسے آج ائمہ نے عموماً چھوڑ دیا ہے؟ سورہ سجدہ اور انسان میں, دونوں میں ذرا دیکھیں آپ کیا ہے. سورہ سجدہ میں دیکھیے ہے نا, جنت اور جہنم, موت کی یاد ہے نا پوری. اس طریقے سے سورہ انسان میں جہنم کا تو کم, لیکن جنت کا تذکرہ سورہ حلق اندر میں کیا ہے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہے. آپ سورہ ملک دیکھ لیجئے, روزانہ پڑھنے کو ہے نا, اس میں کیا یہی چیز ہوتا ہے, قالوا بلا قد جاءنا نذیر فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير, ہے نا سورہ ملک کے اندر. یعنی وہ تاکہ یہی اسی وجہ سے تاکہ ہمارے اور آپ کے ذہن سے جنت اور جہنم کا منظر غائب نہ ہونے پائے, یہی وجہ ہے اس کے ذکر کرنے کا. تو اللہ تبارک و تعالی ان سے فرمائے گا الم یاتکم رسل منکم, نہیں فرشتے وہ داروغہ فرمائے گے جہنم کے جو ہیں, الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیات ربکم. کہیں گے بلا, آیا تو تھا, لیکن ہم نے کیا کیا, ان کو جھٹلایا, ہم نے ان کو جھٹلا دیا ہے. تو جب وہاں پر پہنچیں گے تو جہنم کے جو فرشتے ہیں وہ ان کو ڈانٹ پلائیں گے, ان کو پھٹکار لگائیں گے, ان کو ذلیل اور رسوا کریں گے. جبکہ جنت کے پاس جب جنتی پہنچیں گے تو جنتی انہیں اولاً جنت
سلام جنت کے دروازے جو ہیں وہ انہیں سلام کریں گے, بڑی عزت کے ساتھ کریں گے. کیا کہیں گے؟ ادخلوها بسلام آمنین, سلامتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ. یہاں سلامتی بھی ہے اور امن بھی ہے, دونوں کا دونوں. تو ہر طریقے سے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو جنتی ہیں وہاں پر انہیں راضی کرنے, جو داروگا ہیں انہیں ہر طریقے سے انہیں خوشخبریاں دیں گے اور انہیں مرحبا کہیں گے. اسی طریقے سے جنت کے دروازوں اور جہنم کے دروازوں کا ایک فرق ہے. علامہ امام القیم نے یہاں پر ایک اور واضح کیا ہے جو بڑا دلچسپ ہے. وہ یہ ہے کہ جنتی جب جنت کے سامنے پہنچیں گے تو وہاں دروازہ بند پائیں گے, جلدی کھلے گا نہیں, لیکن جب کھل جائے گا تو پھر دوبارہ بند نہیں ہوگا. دوبارہ بند, مفتحۃ لہم الابواب, ان کے لیے دروازے کیا ہے؟ برابر کھلے رہیں گے. دروازہ کھلے رہنے کی حکمت کیا ہے؟ اولا تو یہ حکمت ہے کہ وہاں کسی قسم کا ڈر نہیں ہوگا, امن ہی امن ہوگا. دروازہ بند کیوں کرتا ہے انسان؟ جی, چور کے ڈر سے, کسی اور کوئی دیکھ لے گا ہم کو, کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے نا, حفاظت ہی کے لیے بند کرتا ہے نا دروازہ. اور جہاں پر